کی آیت نمبر 102 اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا، افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی۔ یہاں اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا طاعت و تقوی کے تمام اعمال مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا، اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرمندگی توبہ ہے، نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اسی لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے، اور وہ بھی نیک عمل ہے۔ صلو علی الحبیب